بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے کام کی بات میں خوش آمدید۔ آج بات کرتے ہیں جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اکثر اسی کا ذکر کرتا ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، اگر کسی کو گاڑی سے محبت ہے تو وہ جہاں بیٹھے گا گاڑیوں کی بات کرے گا، اگر کسی کو کسی جانور سے ہے تو وہ جانوروں کی بات کرے گا، اگر کسی کو تجارت سے ہے تو وہ تجارت کی بات کرے گا، اگر کوئی کسان ہے تو وہ کھیتی باڑی کی بات کرے گا۔ لیکن ہم ایمان والے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کس کا ذکر کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورہ بقرہ 2 پارہ، اور فرمایا وہ جو ایمان والے ہیں اشد حبا للہ، اشد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے شدید قسم کی محبت جو ہے وہ ایمان والے کس سے کرتے ہیں؟ حبا للہ، اپنے اللہ سے کرتے ہیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کا مفہوم بھی ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مال سے، جان سے، اولاد سے، والدین سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے۔ ایک ہی محبت ہے، اللہ عز و جل کی ہو یا اس کے حبیب علیہ السلام کی ہو۔ تو ہمیں ایمان والے اپنے رب سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو پھر سب سے زیادہ ذکر بھی تو رب کا کرنا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ اور اس پر انعام کتنا بڑا ہے۔ اگر انسان گہرائی سے نہ بھی کرے نا، صرف زبان سے کرتا رہے، اس کی بھی بڑی برکت ہے۔ ذکر خیر کتاب کا نام ہے، ذکر خیر صحیفہ محبوب، خواجہ توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اس میں آپ کا ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بھنگی کو بادشاہ کی بیٹی سے پیار ہو گیا۔ اب مرتبے میں فرق تھا، یہ نوکر تھا، وہ شہزادی تھی، اور جب پیار ہوا تو دن رات اسی کے بارے میں سوچتا رہتا، رات کی نیندیں ختم ہو گئیں۔ جب نیند ختم ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ بیمار ہوا تو پھر اس کی بیوی شادی شدہ تھا، اس کی بیوی پھر صفائی کرنے کے لیے آتی، تو شہزادی نے پوچھا آپ کا شوہر نہیں آتا؟ تو عورتوں کو باتیں جو ہیں وہ بہت کم عورتیں ہوتی ہیں جن کو بات ہضم ہوتی ہے۔ اس کی بیوی نے بتا دیا کہ بات یہ ہے، اگر جان کی امان چاہوں تو بتاتی ہوں۔ شہزادی نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا جی میرے شوہر کو آپ سے پیار ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا مجھ سے اتنا پیار ہو گیا جس کی وجہ سے بیمار ہو گیا، تو اب میں اسے ملنا چاہتی ہوں۔ پھر ذہن میں خیال آیا تو اب میں اس کو ملنے جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہمارے ذہن میں بھی بات آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے جب ہم کوئی کام کرتے ہیں۔ تو اس کے ذہن میں نہ ترکیب آئی، اس نے کہا کہ اپنے شوہر سے جا کے کہنا کہ وہ دریا کے کنارے پہ چلا جائے، وہاں اللہ اللہ کرے، اور اگر کوئی وظائف دے یا کوئی کھانے پینے کے لیے کچھ بھی دے تو نہیں لینی، کوئی چیز بھی نہیں لینی۔ جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو تم جا کے اسے کھانا کھلا دینا۔ معاملہ چلتا رہا، 10-12 دن گزرے، بڑا مشہور ہو گیا۔ لوگوں نے کہا جی اللہ کا بندہ بیٹھا ہے، وہ کھاتا پیتا کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں لیتا، بس اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ جب شہرت ہوئی تو شہزادی نے اپنے والد سے کہا کہ میں بھی ملنا چاہتی ہوں، کہ اتنا نیک آدمی ہے کہ دنیا کو اس نے چھوڑا ہوا ہے، صرف اللہ اللہ کرتا ہے۔ تو ملنے کے لیے جب گئی تو شہزادی کے جو نوکرانیاں تھیں، جو سہیلیاں تھیں، انہوں نے بتایا کہ شہزادی آئی ہے ملنے کے لیے تم سے۔ تو اس کا آگے سے جواب سنو۔ اس نے کہا کہ پہلے میں بادشاہوں کے پاس جایا کرتا تھا، اور جب سے میں نے اپنے مالک حقیقی کا ذکر شروع کیا ہے، تھوڑے دن ہی ہوئے ہیں، اب بادشاہ چل کے میرے پاس آ گئے ہیں۔ اب میں اپنے مالک حقیقی کو چھوڑ کر پھر بادشاہوں کی طرف جاؤں؟ اب جو میرا وہ پیار تھا، جو محبت تھی،
وہ ختم ہو گئی ہے، اب مجھے پتہ چلا ہے کہ محبت تو اصل میں کرنی ہے اپنے خالق سے چاہیے۔ تو آپ پھر فرماتے ہیں خواجہ توکل شاہ امبالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اگر انسان کو قلبی ذکر کرنے کا پتہ نہ ہو، اس مقام پر نہ پہنچا ہو، تو زبان سے ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ محبت کا جو دعویٰ ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اپنے مالک کا ذکر کرتا رہے، یا اس کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پڑھتا رہے۔ ویسے بھی تو ہم بڑی فضول باتیں کرتے ہیں، اور ایمان والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ زبان سے جو بھی نکلتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، تو وہ کرامن کاتبین لکھ لیتے ہیں۔ اگر ہم اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہیں گے، زبان تو ہلنی ہے، وہ فرشتے لکھتے رہیں گے، مالک کا ذکر لکھا جائے گا۔ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھیں گے تو وہ بھی لکھا جائے گا۔ دنیا بھی ہماری بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہوگی، دنیا میں برکتیں نصیب ہوں گی، آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر وقت اپنا ذکر اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔